یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی. اس سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا قبلہ میں نماز حاجت پڑھتا ہوں، کبھی کبھی میری حاجت پوری ہوتی ہے، کبھی نہیں پوری ہوتی ہے. میں نے کہا وہ مصلحت خدا ہے، اور جو تم پڑھتے ہو اس کا اجر تو تمہیں ملے گا ہی. دیکھیے نماز حاجت کے بھی کئی طریقے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی طریقہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ پریپریشن کی ضرورت ہے. انسان کو بزنس کا پرابلم ہو، صحت کا پرابلم ہو، معصومین نے ہمیں بتایا، بزنس کا پرابلم ہو، صحت کا پرابلم ہو، دشمنوں سے پرابلم ہو، دوستوں سے پرابلم ہو، رشتہ داروں سے پرابلم ہو، حتیٰ کہ اولاد سے پرابلم ہو، یا اولاد کو ماں باپ سے پرابلم ہو، ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے معصوم نے بتایا کہ ایک نماز ہے. لیکن وہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے بدھ کے دن سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. یعنی وینسڈے روزہ رکھے، تھرسڈے روزہ رکھے اور فرائیڈے روزہ رکھے. یہ 3 دن لگاتار روزہ رکھیں اور روزے کی نیت کریں کہ روزہ رکھتا ہوں نماز حاجت کے لیے اور فلاں حاجت کے لیے قربتاً اللہ. یہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جمعے کے دن بعد از نماز جمعہ روزے کی حالت میں اگر چھت ہے تو چھت پر یا کسی کھلے میدان میں، اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو اپنے فلیٹ میں تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے پروردگار فلاں حاجت کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بالکل صبح کی نماز کی طرح. پھر اس کے بعد دیکھیں برابر حاجت پوری ہوتی ہے. معصوم کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہر تمہاری جائز حاجت پوری ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے اور محمد و آلہ. بہت آسان طریقہ ہے، بچوں کو ایجوکیشن کے لیے، کسی کو نوکری کے لیے، جو بھی پرابلم ہو، یہ طریقے سے آپ حاجت کی نماز پڑھ کے دیکھیں. اور اس میں علماء نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ 1 صلوات کی تسبیح پڑھ کے جناب سیدہ کو ہدیہ کریں. 1 صلوات کی تسبیح پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کریں، اور پھر واسطہ دے اللہ کو سیدہ کا اور امام زمانہ کا، اور پھر انہیں واسطہ دے اللہ کا، پھر اپنی حاجت کو بیان کریں.